बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हैं और जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन की माँ हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ औरतों को दीन की बातें सिखा रही थीं। इतने में एक औरत निहायत अदब के साथ अर्ज़ करने लगी, या बिनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन सी औरत है जिसको अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, जिनका घर अल्लाह कभी आबाद नहीं करता। बस जैसे ही हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुना तो फरमाने लगी, ए औरत, मैंने अपने बाबा जान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, ये तीन औरतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला कभी पसंद नहीं फरमाता और ये तीन घरों को अल्लाह ताला आबाद नहीं करता। इतना सुनते ही वो औरत पूछने लगी, या बिनते रसूल, यानी रसूल अल्लाह की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो तीन औरतें कौन सी हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, जिनका घर अल्लाह कभी आबाद नहीं करता। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, वो तीन औरतें ये होंगी। नंबर 1, जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी करती होगी। दोस्तों, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, पहली औरत वो होगी जो अपने शौहर की नाफरमान बीवी होगी, अपने शौहर का कोई हुक्म नहीं मानेगी। याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि जो औरत अपने शौहर की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी को अपना फ़र्ज समझती है, जो औरत हर दम अपने शौहर की खिदमत करती है, वो खुद तकलीफ़ उठा करके अपने शौहर को आराम पहुंचाने का काम करती है, अपने शौहर के हुकूक अदा करने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतती। इसके अलावा जो औरत अपने माल सामान और अपनी जान को अपने शौहर के अमानत समझते हुए हर चीज़ की हिफाजत निगहबानी करती है, यानी कि जो औरत किसी गैर महरम की तरफ अपनी आँख उठा करके भी नहीं देखती और ना ही किसी गैर महरम की नज़र अपने ऊपर पड़ने देती है, तो ए औरत, याद रखना, ऐसी औरत को अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाता है और ऐसी औरत का घर अल्लाह ताला हमेशा आबाद रखता है। और जो औरत अपने शौहर की खिदमत गुजारी को अपना फ़र्ज़ नहीं समझती, तो ऐसी औरत के घर को अल्लाह ताला कभी आबाद नहीं करता। नंबर 2, बेपर्दा औरत। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, दूसरी औरत वो होगी जो इस दुनिया में पर्दे का ख्याल नहीं करेगी, यानी बेपर्दा औरत। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ऐसी औरत को नापसंद करता है जो इस दुनिया में बेपर्दा होकर घूमती है, यानी कि पर्दे का ख्याल नहीं करती, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानती। प्यारे दोस्तों, जन्नत में हर कोई अल्लाह ताला का दीदार करने की ख्वाहिश रखेगा, मगर जो औरत इस दुनिया में पर्दे की हालत में रहती है और ऐसी औरत का दीदार करना खुद अल्लाह ताला चाहेगा। इसलिए ए औरत, याद रखना, जो औरत इस दुनिया में अपने आप को ढक कर नहीं रखेगी, पर्दे का ख्याल नहीं करेगी, तो अल्लाह ताला ऐसी औरत के घर को कभी आबाद नहीं करेगा। नंबर 3, बेहयाई आम करने वाली औरतें। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तीसरी औरत वो होगी जो इस दुनिया में बेहयाई को आम करेगी, यानी कि दीन से हटकर फिजूल और गंदे काम करेगी, गीबत और चुगलखोरी करेगी, अपने दीन और मजहब का मजाक बनाएगी। याद रखना, ऐसी औरत का घर कभी भी आबाद नहीं होगा, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत इस दुनिया में दीन और मजहब का मजाक बनाएगी, दीन और मजहब में बिगाड़ पैदा करेगी, तो अल्लाह ताला ऐसी औरत को कभी भी पसंद नहीं फरमाएगा और ऐसी औरत का घर हमेशा बर्बाद रहेगा। उसके बाद बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया,
اے عورت یاد رکھنا یہ 3 عیب ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، تو ان 3 بری عادتوں سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو۔ اگر ایک عورت ہے جو شادی شدہ ہے، اسے بس اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنا چاہیے، اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری عزت قیمتی ہے اور اسلام کی شہزادیوں کو تو پردے میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ غلاف صرف قرآن شریف کے اوپر ہی چڑھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک پاک کتاب ہے۔ اور زیادہ تر عورتوں میں غیبت چغلی جسے کہتے ہیں بہت دیکھنے کو ملتی ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے جب کوئی عورت کسی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتی ہے تو وہ جس انسان کی برائی کر رہی ہے اس کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ جو غیبت کر رہا ہوتا ہے، جو باتیں کر رہا ہوتا ہے، اسی کا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ جس کی زبان سے چغلی غیبت ایسی باتیں نکلتی ہے تو وہ نقصان اپنے لیے ہی کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ اس نقصان سے بچ سکتا ہے۔ اس کو بس اپنی زبان کو بند کرنا ہے، اپنے منہ کو بند کرنا ہے۔ اسے بات نہیں کرنی تو نہ کرے، لیکن کسی کی غیبت یا چغلی نہ کرے، لیکن وہ اس میں لگی رہتی ہے، لوگوں کی برائی کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ایسی ایسی بات کرتے ہیں، ایسی ایسی چغلی کرتے ہیں جس سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ ان کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ یہ اپنے ایمان کو کم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا دنیاوی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی پر غور کیا ہوگا تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں۔ ایسے انسان کے لیے دولت اور رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ انسان مفلس اور تنگ دست بن کر پریشانی کی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا کبھی بھی اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے ایسا مذاق نہ کرنا جس سے اس کا دل دکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا رزق، دولت اور شہرت اس کی عورت کے مقدر میں رکھا ہے، اور یہ جو مرد اپنی عورت، اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق، دولت، برکت، شہرت کے دروازے تنگ کر دیتا ہے۔ اور کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہیں، اور کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ کچھ لوگ مذاق میں بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ دیکھیے ہماری زبان سے نکلی ہوئی گالی ہمیں ہی برباد کر دے گی۔ گالی گلوچ کرنے والا انسان مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو کر کے تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اپنے گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو 5 کام اپنے گھر میں کرو، آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، بربادی اور انسان کی سب سے بڑی مصیبت کا سبب کیا ہوگی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، عورت کی بغاوت ہوگی۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، بغاوت کیسی ہوگی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، عورت کی بغاوت اس لیے ہوگی کیونکہ مرد عورت کے حق کو پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو غلام سمجھنے لگیں گے، ان کو بے عزت کرنے لگیں گے، اور یوں انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنے سکون کو تدفین کرنے میں لگے ہوں گے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، عورت کے کون سے حق مرد پر واجب ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، پہلا حق، جب مرد اپنی عورت سے بات کرے تو اچھے اخلاق سے بات کرے، اس کی عزت کرے، اسے پیار کرے اور کبھی بھی کسی کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کرے۔ جو بات سمجھانا چاہے وہ بات پیار سے سمجھائے، کیونکہ اصلاح اکیلے میں کی جاتی ہے اور سب کے سامنے اگر اس کی اصلاح کی جائے گی تو وہ بغاوت کا سبب بنے گا۔ دوسرا حق،
اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے وہ کسی نہ کسی احساس میں ہوتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا شکریہ ادا کرے، اس کے کاموں کی تعریف کرتا رہے، بار بار اپنی محبت اور سچائی کا اظہار کرے تاکہ عورت کے احساس اپنے مرد کی طرف مائل ہوں اور کسی غیر مرد کی طرف نہ جائیں۔ نمبر 3، تیسرا حق جو مرد کو چاہیے، گھر کے کاموں میں اپنی عورت پر رحم کرے، ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹائے۔ چوتھا حق، اپنی بیوی کو کبھی بھی مذاق نہ اڑائے، یعنی کہ اپنی بیوی کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائے۔ جو باتیں ان کو نہیں سمجھ میں آتی ہے وہ ان کو اچھی طرح سے سمجھائے اور اسے تعلیم دے۔ کبھی بھی عورت کو اپنی بیوی کو کمتری کا احساس نہ ہونے پائے۔ پانچواں حق، اپنی عورت کا خیال رکھے، بیماری میں اس کا خیال رکھے، ہر حال میں اس کا خیال رکھے اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرے۔ تو دوستو یہ 5 حق ہیں، اگر کوئی عورت کو یہ 5 حق دیے جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ تو پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔